ہمیں اکثر خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے چاروں طرف پریشان حال لوگ ہوتے ہیں، مقروض ہوتے ہیں، قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوتے ہیں، بنیادی ضروریات نہیں پوری ہو پاتی، بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھوا نہیں پاتے۔ ہر ایک کی تمنا ہوتی اور ہر ایک کو ترقی کا حق ہے، اور ہم اس رسول کے نام لیوا اور امتی ہیں جس کا حال یہ تھا کہ وہ کسی دکھ بھرے انسان کا، دکھی انسان کا دکھ دیکھ نہیں سکتا۔ مدینہ منورہ میں عید کا دن تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو کر عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے۔ آپ عید کی نماز اپنی مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، آپ کھلے میدان میں عید کی نماز پڑھتے تھے۔ آپ تیار ہو کر نکلے، اپنے دونوں پیارے نواسوں کو لے کر نکلے، حسن اور حسین، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں، ایک دائیں ہاتھ کی انگلی تھامے ہوئے، ایک بائیں ہاتھ کی انگلی تھامے ہوئے، دونوں نواسے اپنے نانا جان کے ساتھ عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دور اللہ کے رسول چل پائے تھے کہ آپ نے سڑک کے کنارے، راستے کے کنارے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، عید کی خوشی ہے، اور بچے تو پھر بچے، لیکن دیکھا کہ ایک بچہ وہیں کہیں کنارے بیٹھا ہوا ہے، اداس ہے، مغموم ہے، کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں۔ اللہ کے رسول ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آگے بڑھ جائیں، اس بچے کے پاس گئے اور اس سے جا کر پوچھا، بیٹا سب کھیل رہے ہیں، تم کیوں نہیں کھیل رہے؟ تمہارے کپڑے کیوں نہیں بدلے گئے؟ آج تو عید کا دن ہے۔ تو بچے نے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میں یتیم ہوں، اور میری ماں نے میرے باپ کے انتقال کے کچھ دن کے بعد دوسری شادی کر لی۔ کون ہے جو مجھے نہلائے دھلائے گا؟ کون ہے جو میرے کپڑوں کی فکر کرے گا؟ عید کا دن کسی اور کے لیے خوشی کا لاتا ہوگا، میرے لیے تو یہ میرے غم کو تازہ کرنے والا دن ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اور اس بچے کے کان میں کہا، بیٹا تم مجھے باپ بنا لو گے؟ کیا تم میرا بیٹا بننے پر راضی ہو؟ بچہ یہ سن کر حیران ہو گیا، اللہ کے رسول کی ٹانگوں سے چمٹ گیا اور کہنے لگا، کیا سچ فرما رہے ہیں آپ؟ کیا آپ مجھے اپنا بیٹا بنا لیں گے؟ فرمایا، محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بیٹا میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں، تو راضی ہو تو آج سے تو میرا بیٹا ہے۔ بچہ حضور کے ٹانگوں سے چمٹ گیا، بنا لیجئے اللہ کے رسول، بنا لیجئے۔ اور حضور اس کے بعد اٹھے، اور سن لو وہ پھر عیدگاہ کی طرف نہیں گئے، واپس اپنے گھر کی طرف گئے، اور اب آپ کے ساتھ 2 بچے نہیں 3 بچے تھے، اور آپ نے اپنے گھر کی مستورات سے کہا، اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ، اور حسن اور حسین کے کپڑوں میں سے جس کے کپڑے صحیح اچھے ثابت ہوں، ان کے بدن پر فٹ آ جائے، اس بچے کی فٹ پر اس کے کپڑے اس بچے کو پہناؤ۔ اور آپ انتظار میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ اندر سے نکلا، سجایا، کپڑے بدلے ہوئے، نہایا، ڈورا چٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب پھر سے نئے سرے سے عیدگاہ کے لیے روانہ ہوئے، لیکن ایک نرالی شان کے ساتھ۔ آپ کے دونوں نواسے تو پہلے کی طرح پیدل ہی چل رہے تھے، مگر یہ شہزادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار تھا۔ اور جب اب دوبارہ وہ گزرا، وہ بچہ حضور کے کندھے پر بیٹھ کر ان دوستوں کے سامنے سے جو کھیل رہے تھے، ابھی بھی وہ کھیل رہے تھے، تو اب اس بچے کی باری آئی۔ اس بچے نے اپنے دوستوں کو پکار کر کہا، او میرے یارو، اب ذرا دیکھو مجھے، دنیا میں آج تک کسی بیٹے کو ایسا باپ ملا ہے جیسا آج مجھے ملا ہے۔ ہزاروں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ پر، اور اللہ معاف کر دے، ہم نے یتیموں کی خدمت نہیں کی، ہم نے آنسو نہیں پوچھے۔ کتنی بیوائیں ہیں جو کرا رہی ہیں، کتنے یتیم ہیں جو کرا رہے ہیں، کتنے بے گناہ قیدی ہیں جن کو جیل میں ٹھوس دیا گیا ہے اور ہم ان کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ آج کل لوگ شہید ہو رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اور کوئی ان کے گھر والوں کا پرسان حال نہیں ہے۔ آؤ، آج استغفار کا دن ہے، آج توبہ کا دن ہے،
آج اپنے سارے گناہوں کی پوٹلی اللہ کی رحمت کے قدموں پر رکھ دو اور اللہ سے یہ کہو کہ اللہ ہم جس طرح اس مسجد میں آئے تھے ویسے واپس نہیں جانا چاہتے، ہم اس سے پہلے باہر نہیں جائیں گے جب تک آج آپ ہماری مغفرت نہیں کر دیں گے۔ آج آپ ہماری قسمت بدل دیجئے، دنیا بھی بدل دیجئے، آخرت بھی بدل دیجئے۔ ہاتھ اٹھاؤ اور آج رو رو کر اللہ سے معافی مانگو۔ آج معافی کا دن